الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر مدرسہ، مہمانان خصوصی اور حاضرین جلسہ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری یہاں آنے کی وجہ مدرسے کا جلسہ و سالانہ اجتماع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ میں اجتماع کا آغاز ہمارے ایک مہمان محترم کی گفتگو سے، خطاب سے کرنا چاہتا ہوں۔ میری مراد ہے حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب فلاحی بھساول سے تشریف لائے ہیں۔ میں محترم سے ادب درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ اور محترم جو اردھا پور سے مہمان آئے ہیں، گزارش ہے کہ وہ تشریف لائے۔ ہاں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ان الذی وقال فی موضع ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخریب۔ وقال ایضا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بہ آخرین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم جناب مفتی کلیم رحمانی صاحب، بانی استاد مدرسہ دارالعلوم اشاعۃ القرآن، میرے دوست، میرے سینئر برادر محترم مولانا عبدالرحمن فلاحی صاحب، اور دیگر میرے دائیں اور بائیں جانب معزز بیٹھے ہوئے مہمان گرامی، اس مدرسے کے اساتذہ اور طلباء اور دیگر آئے ہوئے مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے واقعی بڑا مسرت اور خوشی کا مقام ہے کہ ایک عرصے بعد میں اس مدرسے میں یا اس مدرسے کے تعلیمی جلسے میں میری شرکت ہوئی، میری حاضری ہوئی۔ میں واقعی اس پر اللہ کا فضل ادا کرتا ہوں اور مفتی صاحب کا مشکور رہوں گا کہ مجھے ایسے موقع پہ یاد رکھا۔ میں یاد دلا دوں کہ اس سے پہلے بھی مجھ کو یہاں کئی مرتبہ بلایا گیا۔ ابھی عبدالرحمن فلاحی صاحب نے مجھے یاد بھی دلایا کہ میں ایک جلسے میں حاضر تھا، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ اور بھی اس سے پہلے کئی مرتبہ مجھ کو بلایا گیا، لیکن کچھ معلوم اور کچھ نامعلوم اسباب کی بنیاد پہ میں آ نہیں سکا تھا۔ بہرحال شاید وقت کو اتنا انتظار کرنا پڑا کہ میں اب آپ کے درمیان موجود ہوں۔ یہ تو گفتگو ہوئی شروع میں میرے آنے کے بارے میں، اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنہ پڑھا اور کلام پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ کا عربی متن آپ کے سامنے پڑھا،
آپ میں تو جو اہل علم ہیں جو عربی جانتے ہیں وہ تقریباً میری گفتگو کا لب لباب سمجھ گئے ہوں گے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہم اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں اور یہ دینی تعلیمی جلسہ ہے اور مدرسے کا جلسہ ہے، تو اسی حوالے سے گفتگو آپ کے سامنے آئے تو زیادہ اچھا ہے. میں اگرچہ سفر کر کے یہاں آیا ہوں اور کچھ عارضہ بھی لاحق ہے مجھ کو اس وقت، لیکن بس یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں کچھ گفتگو انشاءاللہ دینی علم کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ دینی جلسہ ہے یہ مدرسے کا احاطے میں اور مسجد کے حرم میں یہ منعقد ہے، تو اسی سے تعلق سے میں انشاءاللہ گفتگو میری رہے گی. وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57-58 ہے. آیت کے الفاظ ایسے یا ایھا الناس قد جاءتکم، لوگو. یہاں دیکھیں کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو تقریباً 2 طرح سے خطاب کیا ہے. زیادہ تر یا ایھا الذین آمنوا بھی کہا ہے، یا دوسرا خطاب یا ایھا الناس سے بھی کہا ہے، اور یا ایھا الذین ھادوا وہ سب ہے، لیکن بالعموم 2 طرز خطاب ہمیں خالق کائنات کی طرف سے بنی انسان کے نام ملتا ہے. تو وہ خطاب جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے وہ یا ایھا الناس سے کہا ہے، اے لوگو. جیسے سورہ بقرہ کی بھی وہ آیت بہت مشہور یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جو سنتے ہیں ہم لوگ. یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت یاد دہانی آ گئی ہے، آ پہنچی ہے. جو شفاء لما فی الصدور، جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، شفا اس کے اندر اچھا کرنے کی تاثیر ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے للمومنین، مومنوں کے لیے. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ اللہ کے فضل اس کے رحمت ہی کی وجہ سے ہوا ہے، پس انہیں چاہیے کہ لوگ اس پر خوشیاں منائیں. فَلْيَفْرَحُوا بِذَلِكَ، اس پر جتنا شاداں و فرحہ ہو، جتنی خوشیاں وہ منائیں وہ کم ہے. کیوں کہ ہوا خیر مما، یہ وہ چیز بہتر ہے جو کچھ یہ دنیا کے لوگ جمع کرتے ہیں، جو دنیا میں لوگ سمیٹتے ہیں دھن دولت یا مال و اسباب، اس سے بدرجہ بہتر ہے وہ کتاب جو تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کلام پاک جو آیا ہے. تو یہ ایک بات واضح ہو گئی کہ ہمارے پاس جو کتاب قرآن مجید موجود ہے 2 دفتر کے درمیان 30 پاروں کی شکل میں، وہ ہدایت نامہ ہے اور ہمارے رب کی جانب سے ہے، اور جس پر خوشی منانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. پھر وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حالانکہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں یہ کوئی میرے خیال نئی گفتگو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی گفتگو آپ کے سامنے آئی ہوگی، لیکن تذکیر اور یاد دہانی کا فائدہ ہوتا ہے اور بھولا ہوا سبق یاد آ جاتا ہے، اس لیے تذکیراً میں خود بھی اپنے لیے بھی کر رہا ہوں اور آپ کے لیے بھی. تو میں آپ سے ایک عرض کر رہا تھا کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یعنی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی دی ہے آپ کے لیے، میرے لیے رہنمائی موجود ہے، قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے موجود ہے کہ تم میں کوئی اچھا بننا چاہتا ہے، جو بہترین بیسٹ ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو سیکھے اور سکھائے. ابھی مجھ سے پہلے جنہوں نے وہ آیت پڑھی کہ الرحمن علم القرآن، سورہ رحمان کی سب سے پہلی آیت جو پڑھی، اس میں یہی بات کہی اللہ تعالیٰ نے کہ رحمان، خدا رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا. اب لفظ قرآن پہ دیکھ لیجیے، غور کر لیں آپ. لفظ قرآن جو ہم اکثر بولتے ہیں، جس کتاب پہ آپ کا میرا ایمان ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ القرآن ما یقرأ بہ مرارا، یعنی قرآن مجید وہ ہے جس کو بار بار پڑھا جائے. یعنی قرآن کو قرآن ہی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس کی قرأت کی جاتی ہے بار بار. اور حضرت علی کی روایت کے مطابق اللہ کے وسلم فرمایا کہ وہ کتاب ہے جس میں اگلوں اور پچھلوں کے واقعات ہے، اور جو اس کو تھامے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کی کمر توڑ دے گا. پھر یہ وہی قرآن ہے جسے سن کر جنات نے کہا تھا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا اور ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہونے والے ہیں.
یعنی ایسی کتاب ہے آپ کے میرے پاس جس کے عجائبات، جس کی معلومات کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کا پڑھنے والا یا اس کے مفہوم کو جاننے والا اس سے کبھی بوریت محسوس نہیں کرے گا۔ دیکھیے آپ کا میرا روزانہ کا مشاہدہ ہے، کوئی کتاب، کسی کتاب کا آتھر ہے، کوئی مصنف ہے جس نے کوئی وہ اچھی کتاب لکھی، تو آپ اس کو ایک بار پڑھیں گے یا بہت بار 2 بار 3 بار، چوتھی مرتبہ نہیں پڑھیں گے آپ، یو بیکم اے بور، آپ بور ہو جائیں گے، ارے کیا۔ لیکن دنیا کی واحد کتاب قرآن میں ایسی ہے کہ آپ کبھی پڑھ لے جائیے، انشاءاللہ آپ کبھی اس سے لفظ بوریت آپ کے پاس پھٹک نہیں سکتی۔ یعنی بور ہونا کیا چیز ہے یہ نہیں جانیں گے آپ۔ ایسی کتاب قرآن مجید ہے، اور ایسی کتاب کی تعلیم جو بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ اسے حاصل کریں، یہ بڑے خوش نصیب ہے، اور بڑے خوش نصیب وہ بھی ہے جو ان کو سکھا رہے، اور خوش نصیبی ان کی بھی ہے ایسے والدین کی جنہوں نے اپنے لبِ جگر کو، اپنے جگر گوشوں کو، اپنے گھر کے معصوم بچوں کو محض اس لیے یہاں بھیجا کہ قرآن کی اس کتاب کے وہ حامل بنے، اس کتاب کے وہ حافظ بنے۔ اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے اس 4 دیواری میں جو آپ لوگوں کو ماحول فراہم کیا جاتا ہے، جو کلام پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، جو حفظ کرایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فہم قرآن کا بھی یہاں بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دیار میں یہ اس کی یونیک ایک بے نظیر بات ہے کہ یوں تو حفظ کے مدرسے پورے بھارت میں کیا پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، خاص طور سے ہماری ریاست میں، لیکن ہمارے ریاست کے ضلع یودمل کے پوست کی اس تحصیل میں یہ جو ہے یہاں ایک خاص نمایاں خوبی یہ میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہاں پر جو حفظ کرایا جاتا ہے وہ الحمدللہ حفظ کے ساتھ ساتھ خاص کلام پاک کی جو آیتیں، جو مقامات ہیں، وہ اس کا مفہوم بھی اس کو بتایا جائے، تاکہ جو طالب علم جو اس نے یاد کیا ہے علم بالقلم، اور علم جو کچھ پڑھا ہے خلق الانسان من علق اقرا وربک، جو کچھ اس کا کیا معنی ہے یہ سو معلوم ہونا چاہیے۔ بہت بڑی بات ہے، خوبی کی بات ہے، آپ تمام طلبہ اس پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ کلام پاک جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جس شخص کے دل میں قرآن مجید کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہے، جس شخص کے دل میں یا جس کی زبان پر کلام مجید کے کوئی صورت آیتیں نہیں یاد ہے، اس کو سن لیجئے، قرآن کو کوئی بھی حصہ اس کو نہیں یاد ہے کسی وجہ سے خدا نخواستہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بیت الخریب وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ جس طرح گھر تو ہے ضرور لیکن ویرانہ ہے، کوئی نہیں رہتا ہے۔ تاج محل ہے وہ لیکن کوئی نہیں رہتا ہے، قبر ہے اس میں۔ تاج محل اتنی خوبصورت 7 عجائبات میں سے ایک عجوبہ وہ ہوتا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں بالکل ایسے ہی معاملہ ہے۔ دیکھیے قرآن کی یہ عظمت ہے کہ جس کتاب پر آپ کا میرا ایمان ہے، اس کتاب کے کچھ حصے آپ کو مجھ کو زبانی یاد رہنا چاہیے، کچھ تو یاد رہنا ہی چاہیے، ایسا مطلب کوڑا نہیں رہ سکتے۔ اس سے اس بات کی بھی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ کلام پاک آپ کے میرے لیے کتنا اہم مقام رکھتا ہے ہماری اس حیات مستعار میں۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ جس شخص کے دل میں کلام پاک کا کوئی حصہ بھی یاد نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ گھر ضرور ہے وہ لیکن ویرانہ ہے، کوئی اس میں بسنے والا رہنے والا نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی آپ سمجھ لیجیے کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل علم کا، قرآن والوں کا، جو اس کو جانتے ہیں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کہنے پر چلتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع الذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو اہل علم ہوتے ہیں۔ یا سورہ فاتر میں فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ سے اس کے وہ بندے ہی ڈرتے ہیں جو اہل علم ہوتے ہیں۔ تو یہ علم، یہ سمجھ لیجیے علم وہ جو ہم لوگ جو انفارمیشن آپ کو مجھ کو حاصل نہیں، بلکہ علم وہ علم ہے جو خالق اور مخلوق کے تعلق کو جو ظاہر کرتا ہے، خالق اور مخلوق کے تعلق کو جو ظاہر کرتا ہے وہ اصل میں وہ علم ہے، وہ العلم ہے۔ اور اگر وہ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے داتا کو نہیں جانتا ہے، وہ ایسا علم نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کا کتنا بڑا سائنسداں ہو، چاہے اس نے کچھ بھی کیا ہو، وہ قرآن کی اس بات کے پیش نظر وہ نرا جاہل ہوگا۔ خالق اور مخلوق کے رشتے کو ظاہر کرنے والی معلومات، نالج، وہ جو ہے وہ العلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے، اور آپ ہم جانتے ہیں کہ یہ خالی نیرا دعویٰ نہیں ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو عروج بخشتا ہے اور بخشے گا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا، بلکہ اس پہ شاہد ہے تاریخ اس بات پر، اس زمین پر آسمان نے دیکھا ہے کہ اس کتاب کے ماننے والوں نے، اس کتاب پر اپنی جان چھڑکنے والوں نے، اس کتاب کے ہر لفظ پر عمل کرنے والوں نے کیا کچھ کارنامہ انجام دیا۔ یہ زندہ جاوید کتاب ہے۔ یہ کتاب کا علم جب ان کے پاس میں آیا تو ہم جانتے ہیں کہ وہ عرب سب سے پہلے جو مخاطب رہے اس قرآن کے، وہ اپنا آپ کا اونٹ سے کسی کے اور اونٹ نے پانی پی لیا، اس سے آگے بڑھ گیا تو تلواریں نکل جاتی تھیں کہ میرے اونٹ سے پہلے آپ کے اونٹ نے پانی کیسے پی لیا۔ ایسے جذباتی قوم میں جب ایک کلام پاک آیا، اور ایسے کیا میں کہوں، تو ان کے درمیان پھر اس کلام پاک کی تاثیر سے دیکھ لیجئے کیسے وہ شیر و شکر ہو گئے، وہ دنیا کے امام ہو گئے، وہ گلہ بانی کرنے والے، شتر بانی کرنے والے، اونٹوں کو چرانے والے، دنیا کی جہاں بانی کی انہوں نے۔ خلفاء راشدین کے سنہری دور کو آپ یاد کر لیجئے، بعد کے طبع تابعین کو، یہ کتاب کی تعلیم کی وجہ سے، یہ قرآن کے براہ راست علم اور براہ راست پر چلنے کے جذبے نے یہ تم کو چیزیں عطا کی کہ لوگ ڈرتے تھے۔ اسی کلام پاک نے جانتے ہیں حضرت عمر کو عمر بنایا، حضرت عمر کو عمر بنایا۔ یہ وہ عمر ہے، میں ابھی بات ذرا آگے نکل جائے گی، لیکن میں کہتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کلام پاک کس طرح انسان کو چینج کرتا ہے، کہ جس کے نام سے یہودی لوگ کہتے کہ یہودی اپنے بچوں کہتے سو جا نہیں تو عمر آ جائے گا، خود بعض صحابہ کرام حضرت عمر سے بھی ڈرتے تھے۔ تو حضرت عمر میں ایسی کیا بات ہے؟ حضرت عمر انصاف پسند، انصاف پرور، حق گو، حق کی طرفداری کرنے والے، پھر حق کے آڑے جائے، چاہے اپنا بیٹا آ جائے کوئی جائے، اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ سب کس نے، یہ سب جذبہ، یہ سب شخصیت کی تعمیر کس نے کی؟ یہ کیسے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا فیض ہے، اس کے اللہ کا فضل ہے، پیارے رسول کی تربیت کا فیض ہے، اور تیسری نمبر پہ کلام پاک ہی ہے جس نے عمر بن خطاب کو عمر بنایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے رسالت سے یہ بات بالکل سمجھ میں آئی، اور قیامت تک کے لوگ سنتے رہے، سمجھتے رہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ تو وجہ اس کے پیچھے یہ کہ عمر کو عمر بنانے میں اس کتاب کا ہاتھ ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ کے وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص قرآن کو اٹک اٹک پڑھتا ہے اس کا دوہرا ثواب ہے۔ دیکھ لیجیے، یہ بھی جان لیجیے، قرآن مجید جو 30 پاروں کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے، اس کے بارے میں پیارے رسول نے فرمایا کیسا ترغیب دی اللہ کے رسول کہ جو شخص قرآن پڑھنا چاہتا ہے اس کی زبان نہیں ٹوٹتی، کسی وجہ اس کی زبان پلٹتی نہیں، الفاظ اس کی زبان سے ادا نہیں ہوتے، لیکن وہ کوشش کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو پڑھنے کا، دوسری کوشش کرنے کا۔ اتنا پروتساہن، اتنا ترغیب دی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں۔ اور آپ ہم دیکھ لیں کہ قرآن کا، آپ کا، میرا کیا معاملہ ہے قرآن مجید کا اس دور میں، کیا ہم مجھ سے اس طرح طلب کرتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے درمیان ثواب کی اور برکت کی اور فضیلت والی کتاب نہیں بن کر رہ گئی ہے؟ اور کیا اس کتاب کو صرف ہم رمضان کے مہینے تک کے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں؟ 11 مہینے ہمارے ایسے گزر جاتے ہیں، اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ بھی آنے والا ہے، اس میں پھر ہم کتنے مرتبہ قرآن کو ختم کرتے ہیں، کتنے کئی بار پڑھتے ہیں؟ حالانکہ اس کے بارے میں سمجھ لیجیے، وہ صحابی کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے وسلم مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں 1 ہفتے میں پورا کلام پاک ختم کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس سے کم ہے۔ اس نے پھر یہ کہا کہ مجھ میں اتنی طاقت، صلاحیت دی، اتنی شمتا ہے میرے اندر کہ میں 3 دن کے اندر کلام پاک کو سمجھ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم 3 زیادہ نہیں کر سکتے، ایسے تم کچھ نہیں سمجھو گے۔ ظاہر یعلمون تعلمون، یعلمون تعلمون کے علاوہ سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ سمجھے جانے والی کتاب ہے، سوچ سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اور جب قرآن اپنے بارے میں چیخ کر یہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے بے شک اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے زمین پر نازل کیا ہے کوئی اس سے اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرنے والا؟ بار بار اسے کہتا ہے۔ اور آپ ہم لوگ اپنی محفل میں، اپنے جو کہیں پر سنتے ہیں، ارے یہ قرآن میں تو ارے علماء اور عالم فاضل قاری لوگوں کے پڑھنے کے لیے، نعوذ باللہ یہ بات غلط ہے۔ کوئی کام اللہ تعالیٰ کا عبث نہیں ہے، ما خلقت ھذا باطلا، کوئی کام بیکار اللہ کا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب، اس قرآن مجید کو 30 پارے میں مشتمل اس کتاب کو
तमाम इंसानों के लिए रहनुमाई के लिए भेजा है, हुदल लिन्नास का है, ये उलमा के लिए नहीं। हाँ, उलमा अगर पढ़ लिखे तो उनका भला है, ये सब इससे इस्तेफादा करें यकसा। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कुरान मजीद से यकसा उम्र वाले हर उम्र के लोग, वो अगर इंसान है सही अकल है, फ़ायदा उठा सकता है। हत्या कि 2 साल का बच्चा भी हो या 80 साल का बूढ़ा भी हो, 85 साल की बूढ़ी औरत भी हो, वो कुरान से इस्तेफादा कर सकती है, करती है और करते आई है। तो हमारा आपका ये उज़्र कहना कि नहीं हम इस किताब को नहीं समझ सकते, ये नहीं करते, ये टोटल गलत है। हमारे आपके लिए अल्लाह ताला ने इसको नाजिल किया है। कुरान बार बार कहता है अरबियल, कुरान अरबियल लअल्लकुम ताक़िलून, हमने कुरान को पर्पसली बिलक़स्द जानबूझ के अरबी में नाजिल किया है ताकि तुम समझ सको। और मैं समझता हूँ अरबी ज़बान तो कैसे कि आपकी हमारी वो रूहानी ज़बान है, कलाम पाक की ज़बान है। हाँ, और आप हम ये समझिए कि हम अपने बच्चों को बहुत सारी ऐसी ज़बानों में लिखाते पढ़ाते हैं जो हमारी ज़बान में नहीं है, इंग्लिश है या दूसरी और भी ज़बानें देख लीजिए, उसमें हमारे बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी PhD करते हैं, पता नहीं पोस्ट ग्रेजुएट तक बहुत कुछ जाते हैं। हाँ, लेकिन नहीं पढ़ने और लिखने के बारे में समझते तो अरबी ज़बान है, और कहते हैं कि नहीं, जब कुरान अपने बारे में कहता है कि ये समझने के लिए आया है तो फिर आपकी हमारी 2 तोला अकल कहाँ चले जाती है कि नहीं, ये देखिए ये कलाम पाक पर ये सरासर जुल्म है कि उसके बारे में ये कह दिया जाए कि साहब मैं अना बेकारी, मुझे पढ़ना नहीं आता या मैं समझता नहीं। आप तो सारे ज़माने की चीज़ें समझ लेते, इशारों किनारों सब समझ लेते। ये किताब अरबी ज़बान की किताब ने ऐसा क्या आपके साथ में कर दिया कि आप उससे अपना पल्ला झाड़ते हैं। तो इस मामले में हमें आपको चौकन्ना रहना चाहिए और इससे कलाम पाक से आपका मेरा ताल्लुक़ मजबूत बना रहना चाहिए। ये इस मुल्क में जिसमें आप हम रहते हैं, ये तो बसा गनीमत है, ये अल्लाह का फضل है कि मसाजिद में और मकातिब में मदरसों में इस्लाम की तालीम को और कुरान की तालीम को आम करने का नज़्म किया जा रहा है और किया गया है और आइंदा भी किया जाता रहेगा। अब अगर आप देख लीजिए स्कूल और कॉलेजेस में जो कुछ तालीम होती है वो कैसे, आप चाहे कितनी बड़े अच्छी स्कूल में डाल दीजिए, क्रिसेंट के नाम से नेशनल होली क्रिसेंट या पब्लिक स्कूल, तो उसमें निसाब तो वही पढ़ाया जाएगा ना जो दीन बेजार निसाब है, सरकारी निसाब दीन बेजार कहता हूँ मैं इसको, और वो आके दीन बेजारी है, वो खुदा से बेजारी वाला इल्म है। वो आप इंग्लिश मीडियम में उर्दू मीडियम में जैसा कुछ करेंगे तो उसका वैसे ही अंजाम आने वाला है, उसका रिजल्ट वैसे ही आने वाला है। तो वो मदारी हमारे आपके वो स्कूली तालीम आपके हमारे मसाइल का हल नहीं है, मसाइल का हल तो सिर्फ कुरान मजीद में है, हदीस रसूल में है। तो दीनी मकातिब और दीनी मदरसों की ये ज़रूरत अहमियत है, ये उसका मकाम है कि यहाँ पर तलबा की जहनी फ़िक्री दीनी इल्मी तरबियत की जाती है और उस कलाम पाक उस पैगाम से रोशनास कराने की कोशिश की जाती है जो पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जिस मकसद को जिसको लेकर तशरीफ़ लाए थे और आपने वो कारनामा अंजाम दिया। तो मैं आपसे अर्ज़ करना था कि यह है इल्म है और यह है कुरान का मामला जो, और इतनी मजलूमाना बातें, इतनी मतलब हमारा रवैया कलाम पाक के साथ में बहुत अजीब सा है, तो इस पर आपको हमको गौर करना होगा। ये कुरान मजीद जो अरबी ज़बान में आपके पास मेरे पास मौजूद है, जिसको हम पढ़ते लिखते हैं या जिसको हम याद करते हैं, जो जिसके बगैर हमारी ईमान या दूसरी सारी चीज़ें अधूरी है, तो आखिर उसमें है क्या, उसका पैगाम क्या है? वो कुरान मजीद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ और हमारे पास मौजूद है, तो वो किस लिए है? क्या महज इसलिए कि हम आप उसको अपने बच्चों को पढ़ाएं? ठीक है, वो फजीलत है, उसकी पढ़ना चाहिए, हाफिज़ कुरान बनाए सब बनाए, लेकिन उससे आगे बढ़कर उसके तालीमात पे गौर व फिक्र है, उसके इल्म को जाने, उसको नॉलेज को उसको हासिल करे। जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि आप हम लोग गैर ज़बान में सीखते पढ़ते लिखते और बहुत कुछ कर लेते हैं, ये अरबी है या इस तरह की क्यों ऐसी इसके साथ हमारा सौतेला सलूक है कि हम उसको जो है पस से पूछ डालते हैं। और वो इसलिए भी मैं समझता हूँ कि कुरान ने भी कहा कि तोहबुल आजिला व तज़मुल आखिरा, कि तुम जल्द हासिल होने वाली चीज़ को पसंद करते हो और बाद आने वाली चीज़ को छोड़ देते हो। तो ज़ाहिर है दुनिया तो जल्द हासिल होने वाली चीज़ हासिल भी आपको मुझको, और आखिरत जो बाद में आने वाली इसको छोड़ देते हैं। और कुरान का मामला ये सब आखिरत का मामला है, ये बाद में आने वाली ज़िंदगी के लिए सब कुछ है ये। तो ज़ाहिर है बाद में आने वाली चीज़ को आदमी देखता है, चलो ठीक है आज का नगद ठीक है, कल का उधार देखा जाएगा।
تو یہ جو انسانی فکر میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا ہے، ارے کر لو جو کچھ کرنا ہے، کیا ٹھیک ہے بڑھاپا ہوگا یا کچھ معاملہ ہوگا دیکھ لیں گے. اور ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، ہم خاندان میں بھی ایسے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ جو ابھی میں آپ سے کیا کہوں، اس دینی تعلیم کے لیے جس بچے کا انتخاب کرتے ہیں وہ میں ابھی اس پہ کچھ کہنا چاہتا ہوں. لیکن یہ بھی ہے ہمارے ہاں ویمنڈنا یا اسٹیج ڈی کہ ہمارے اپنے گھر کا جو بچہ ذہین ترین ہوتا ہے وہ تو کسی اور ادارے کی نظر ہو جاتا ہے، اور جس کے بارے میں سب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اب یہ تو اس کے لائق ہوگا، اس کو بھیج دو مدرسہ. میں کہتا ہوں میرے بھائی کلام پاک بار بار کہتا ہے کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز کو نہ خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو. میں پسند کرتا ہوں، میرا بیٹا نمبر 1 ہے، یہ انگلش کانوینٹ میں جائے گا بلکہ مدرسے میں جائے گا، دینی تعلیم حاصل کرے گا، ظاہر ہے وہاں بھی جا کے ٹاپ بنے گا، وہ وہاں بھی ٹاپ کرے گا. ایسا نہیں کہ رف معاملہ ہے تو دوسرا. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دینی تعلیم کا جو معاملہ ہے، یہ علوم قرآن کا جو معاملہ ہے، یہ جب انسانیت نے اس کے طرف توجہ کی ہے، قرآن کی طرف لپکی ہے، یا لوگ آئے ہیں تو قرآن نے ان کو سیراب کیا ہے، ان کے مسائل کو حل کیا ہے. تو میں آخر میں یہ بات اور آپ کے سامنے دہراتا چلوں کہ یہ جو دینی تعلیمی جلسہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، یہ جو مدرسہ جو چل رہا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو رات چوگنی ترقی عطا کرے، آمین. اور جو بچے میرے سامنے بیٹھے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر پوری کرے اور ان کے تعلیم کا مرحلے کو بہت حسن خوبی تک پہنچائے، اور ان والدین کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو اس مدرسے میں داخل کیا ہے. ایک بار اور سمجھ لیجیے کہ جو بات میں نے آپ کے باتیں کہی ہے، اگرچہ وہ منتشر ضرور ہے لیکن اس میں ایک خاص بات آپ محسوس کریں کہ میں نے قرآن کے پیغام کی طرف، قرآن کی ضرورت و اہمیت کی طرف میں نے توجہ دلانے کی کوشش کی ہے، خود اپنے آپ کو یاد دلایا. میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے 2 لفظ کہہ سکا. اسی طرح مفتی صاحب کا بھی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. جزاک اللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ہمارے سامنے جامعۃ الفلاح کے ایک بہت پرانے فارغ مولانا عبدالرحیم فلاحی قریشی جو بھساول سے تشریف لائے ہیں، وہ خطاب فرما رہے تھے. قرآن مجید کی اہمیت اور عظمت اور اس کے تقاضوں کے عنوان پر مختصر وقت میں بہت مفید باتیں مولانا محترم نے ہمارے سامنے رکھی ہے. اب اس کے بعد اس اجتماع میں ایک اہم شخصیت بلکہ انہی کی صدارت میں اجتماع اور جلسہ منعقد ہو رہا ہے. ہمارے دیرینہ رفیق اور مربی اور مقرر، اور جن کی شخصیت کا اس ادارے سے بھی بہت بنیادی تعلق جڑا ہوا ہے. دارالعلوم اشاعت القرآن کا جو افتتاحی جلسہ ہوا تھا 2003 میں، تو افتتاحی جلسے میں بھی مولانا محترم ہی مقرر خصوصی کے طور پر تھے اور مولانا مصطفیٰ مظاہری صاحب. تو جب بھی مولانا کی آمد ہوتی ہے تو مدرسے کا جو افتتاحی جو موقع ہیں وہ تازہ ہو جاتا ہے میرے ذہن پر بھی، اور جو مدرسے سے بنیاد سے جڑے ہوئے ان کے ذہنوں پر بھی. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مولانا محترم کا بھی تادیر سایہ اس ادارے پر قائم رہے. مولانا محترم تعارف کے محتاج نہیں ہیں. پانڈر کیوڑا جو مولانا جو قریبی ایک مقام ہے، وہاں آپ کا اصل وطن وہ ہیں. مولانا محترم کے ایک بھائی عبدالستار صاحب بھی یہاں تشریف لائے ہیں، اور مولانا محترم کا پوسط میں ویسے ہمیشہ آنا ہوتا ہے، رشتہ داری بھی ہیں. لیکن گزشتہ تقریباً 30-35 سالوں سے ارداپور میں ایک مسجد میں امامت اور خطابت کی ذمہ داری بھی آپ ادا کر رہے ہیں، اور ایک مدرسۃ الاصلاح جو غیر اقامتی ادارہ ہیں، جو مقامی طور پر چلتا ہے، مقام کے طلبہ وہاں آتے ہیں تو ان کی تعلیم کا نظم ہے. تو اب اس کے بعد ہم مولانا محترم ہی سے استفادہ کریں گے.
مغرب کے بعد ایک اور اہم جلسہ ہوگا، آخری تو آخری صدارت خطاب بھی مولانا محترم ہی کا ہوگا، لیکن ابھی چونکہ کافی وقت ہیں تو تقریباً عصر کی نماز تک، عصر کی اذان تک مولانا محترم کا خطاب ہوگا۔ ایک اور ہمارے درمیان میں مہمان مقرر تشریف فرمائے مولانا جہانگیر ندوی صاحب، مغرب بعد اگر موقع رہا تو انشاءاللہ ان سے بھی استفادہ کرنے کی، ورنہ فجر کے بعد کی جو اہم تذکیر ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، اس میں مولانا سے ضرور ہم استفادہ کریں گے۔ میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے رفیق محترم مولانا عبد الرحمن فلاحی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علم القرآن وعلمه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم برادر مکرم مفتی کلیم رحمانی صاحب، بانی و محتمیم ادارہ اشاعت القرآن، میرے عزیز دوست عبد الرحیم فلاحی اور دیگر اساتذہ و علماء کرام اور مہمانان گرامی اور عزیز طلباء، یہ مجلس جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں، یہ ایسی مجلس ہے جس کے لیے اللہ تعالی فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت کو آسمان سے زمین کی طرف بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ، میرے بندے میرے ذکر میں مشغول ہیں، ان کو اپنے پروں سے ان کے لیے مجھ سے دعائیں مانگو۔ اتنی بابرکت اور اتنی فضیلت والی محفل ہے یہ اور بات ہے کہ آج مسلمان ان محفلوں سے اکتایا ہوا بھی ہے، بھاگا ہوا بھی ہے اور رائے فرار اختیار کرنے میں لگا ہوا بھی ہے۔ اس کے پاس وقت نہیں، فرصت نہیں کہ وہ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی کتاب کی آیات کو سننے کے لیے، اس کے نبی محترم کی احادیث اور سنتوں کا علم حاصل کرنے کے لیے اسی کی دی ہوئی زندگی اور اسی کی دی ہوئی مہلت عمل اور اسی کے دیے ہوئے وقت میں سے کچھ گھڑی نکال لے۔ لیکن جن کو یہ توفیق مل گئی، یقیناً ان کو ایک بہت بڑا حصہ اس کی رحمت کا ہاتھ آیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس مجلس میں بیٹھنے، کہنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ کچھ باتیں ابھی میرے محترم دوست نے بہت اچھے انداز میں، مختصر انداز میں رکھی ہیں، قرآن مجید کی اہمیت، اس کی فضیلت، اور الحمدللہ میرے رفیق محترم مفتی صاحب کا بھی ذہن شروع سے اسی طرف رہا ہے اور اس کے لیے کوششیں بھی ان کی الحمدللہ پوری تگ و دو کے ساتھ جاری ہیں کہ لوگوں میں قرآن فہمی کا ذوق پیدا ہو، لوگ قرآن کی طرف رجوع ہوں۔ اس لیے وہ
اس کے لیے مختلف قسم کے پروگرامز بھی منعقد کرتے رہتے ہیں، اور یہ سالانہ جلسہ تو باقاعدگی سے الحمدللہ انجام پذیر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رفیق محترم کو صحت و عافیت سے ہمکنار کریں، عمر دراز عطا کریں، اور ان کی سعی و جہد کو شرف قبول عطا فرمائے۔ محترم سامعین، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید سے اپنا تعلق استوار کریں، اس کو سیکھے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس کی آیات میں غور و تدبر کرے، علماء سے اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کرے، اور اپنی اور اپنے اہل و عیال کی قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں تربیت کا اہتمام کرے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، مرد کی بھی اور عورت کی بھی۔ یہ عالموں، مولویوں اور مفتیوں کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر فرد مسلم کی ذمہ داری ہے یہ۔ اور یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ جو مسلمان قرآن کو پڑھنا نہیں جانتا، قرآن کی آیات کو کبھی دیکھتا بھی نہیں، وہ اپنے آپ کو آخرت میں اندھا بنانے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کا نازل کرنے والا کہہ رہا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اندھا اٹھائے گا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ۔ جو میرے ذکر سے، میری اس کتاب سے آنکھیں موند لے گا، اعراض برتے گا، منہ موڑے گا، تو اس کو دنیا میں تنگ زندگی دی جائے گی، معیشتاً ضنکا، ناشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، اور وہ پوچھے گا یا ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، اے میرے پالنے والے، اندھا کیوں بنا کے اٹھایا آج قیامت کے دن؟ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، آنکھوں والا تھا۔ اور رب فرمائے گا ایسے ہی تو نے دنیا کی زندگی میں میری آیات کو بلایا تھا، میری آیات کی طرف سے، میرے ذکر کی طرف سے، میری کتاب کی طرف سے جس طرح تو اندھا بنا ہوا تھا نا، وہ اس وقت تجھ کو سوجا نہیں، وہ آج حقیقت بن کے تیرے سامنے آ گیا۔ مسلمان اندھا بن کر اٹھے گا اگر وہ اللہ کی کتاب کو نہیں دیکھتا ہے، اس سے غفلت برتتا ہے۔ یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، رب کائنات خود فرما رہا ہے۔ اب اتنی کوششوں کے بعد اتنی جماعتیں، اتنے ادارے کام کر رہے ہیں۔ ارے یہ تو سالانہ اجتماع ہے، یہاں ہم لوگ آئے، کھائے پیے، کچھ بولے، آپ کچھ سنے، چلے گئے۔ باقی 364 دن اس ادارے کے خادم کن کن پریشانیوں، کن کن ایثار و قربانی کے راستوں سے گزرتے ہیں، یہ وہ جانتے ہیں، ان کا رب جانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امت آج اس علم کی طرف، اس دین کی طرف، اس کتاب کی طرف وہ توجہ نہیں رکھتی، اور پھر جب کوئی کوشش بھی کرتا ہے تو یہ امت، وہی اگر اس میدان میں کرکٹ کا میچ ہوتا نا، آدھا فیصد یہاں حاضر ہوتا، آدھا فیصد یہاں پر نہ حاضر ہوتا، جگہ مشکل سے ملتی لوگوں کو کھڑے رہنے کو۔ یہ کیا، کس چیز کی علامت ہے؟ یہ کس چیز کی علامت ہے بھائی؟ اللہ نے سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا، مجھ کو تو سبب یہی سمجھ میں آیا ہے کہ کیوں مسلمان ان باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور کیوں اس میں وہ دلچسپی نہیں لیتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِي نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ، جو میرے ذکر سے غافل ہوتا ہے، تغافل برتتا ہے، تو میں اس پر شیطان کو مقرر کر دیتا ہوں۔ اب جن پہ شیطانی مقرر ہو گیا وہ رحمان کی کلام کی طرف آئیں کیوں بھائی؟
وہ خطرناک آئے تھے، ذرا غور کیجیے اس پر کیا فرما رہا ہے اللہ رب العزت کہ جو میرے ذکر سے غفلت برتتا ہے تو پھر میں بھی اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہوں، نقید لہو شیطانا۔ اب جس پر شیطان مقرر ہو جائے۔ پھر اور ایک بات جو آپ نے ارشاد فرمائی متفق علیہ حدیث کی کہ جو مسلمان فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، سویا پڑا رہتا ہے، وہ شیطان اس کے کان میں آ کر پیشاب کر دیتا ہے۔ اب جس مسلمان کے کان میں شیطان کا پیشاب ہو، اس میں اللہ کے قرآن کی آیت جائے گی کیا؟ نہیں جاتی۔ جمعہ کے دن اگر آ بھی گیا تو ہفتے بھر سے شیطان کا پیشاب کان میں لے کے پھر رہا ہے، کیا خطیب کی بات اس کے کانوں میں گھسے گی اندر؟ ایسے لوگوں کے بارے میں تو قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں پر ڈانٹ لگا دیے، ثقل ہو گیا ان کے کانوں میں، سنتے نہیں، بہرے ہیں یہ۔ ارے یہ وہ کتاب ہے، جب بندہ زمین پر بیٹھ کر اس کو کھولتا ہے تو عرش سے انتظام شروع ہوتے ہیں، اور کسی کتاب کو یہ درجہ حاصل ہے دنیا میں؟ قرآن جب نیچے کھلتا ہے نا اور اس کی تلاوت ہوتی ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، خاص اسی کام کے لیے پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں وہ ایسی مجلسوں کو جہاں اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو۔ نبی نے کس طرح سے ترغیب دلائی ہے ان چیزوں کی طرف، خود قرآن مجید نے کس طرح قرآن کی عظمت بھی بیان کی اور اس سے اعراض برتنے والوں کو کتنی سخت وعیدیں بھی سنائی ہیں۔ معمولی سمجھ رہے ہیں قرآن مجید کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ابھی میرے دوست نے بھی کہا، اس حدیث کا حوالہ دیا، میں نے بھی حدیث پڑھی ہے خطبے میں بھی، کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج مسلمانوں پر جس تعلیم کا غلبہ ہو گیا ہوا ہے وہ ہے انگریزی تعلیم۔ وہ بچے ابھی جن کی عمر نہیں ہے کچھ لکھنے پڑھنے، نہ یہ ان کا ابھی ان کے لیے ضروری ہے، بلکہ ان پر ایک طرح سے ظلم ہے کہ ان کو اس عمر میں ذہنی دباؤ میں مبتلا کیا جائے۔ LKG UKG کے نام سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ظالموں نے بچپن ان کا چھین کر ان کی صلاحیتوں کا مردہ ڈال دیا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں آج تک تمام ماہرین نفسیات، ماہرین تعلیم یہ کہتے آئے ہیں کہ 5 سال کی عمر تک بچے پر کسی بھی قسم کا تعلیمی بوجھ اور دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے۔ سرکاری قانون رہا ہے ہمیشہ سے، 5 سال کے اوپر والے بچے کو داخلہ ملتا ہے، 5 سال اور 5 کے اندر کو داخلہ نہیں دیتی حکومت، اسکولوں میں داخلہ ممنوع ہے۔ مگر یہاں 4 سال کا 3 سال کا بچہ اس کو اٹھائے اور پورا اس کو سر سے پیر تک لباس بھی ایسا دے دیتے، بچپن سے اس کے ذہن میں یہ چیز بالکل اچھی طرح رچ بس جاتی ہے کہ اگر دنیا میں ترقی کرنا ہے، کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے یہی راستہ ہے۔ لارڈ میکالے، یہ جو تعلیمی نظام ہے نا آج جو چل رہا ہے، یہ لارڈ میکالے اس کا موجد ہے، اس کا بانی ہے۔ 1834 میں اس نے دہلی میں کہا تھا کہ ہم نے جو نظام تعلیم مروج کیا ہے، رائج کیا ہے، مدون کیا ہے، اس سے ایک ایسا طبقہ پیدا ہوگا جو خون اور رنگ کے اعتبار سے ہندوستانی مگر خیالات اور تمدن کے اعتبار سے انگریز ہوگا۔ بالکل اس کا حرف صحیح ثابت ہو رہا ہے، بالکل صحیح وہی بات نظر آ رہی ہے۔ صرف زبان ہی ذہنوں پر غالب نہیں ہے، ان کا تمدن بھی لے کر پھر رہے ہیں اور فخر ہے اسی پر۔ زندگی، ترقی، علم، جو کچھ بھی سمجھ رہے ہیں اسی کو سمجھ رہے ہوں۔ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اگر کوئی عالم دین اپنی تقریر اور درس میں 2-4 لفظ یا 1-2 جملے انگریزی کے نہ بولے تو اس کو علم والا بھی نہیں سمجھتے۔ ارے کیا اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے؟
ایک لفظ نہیں بول رہا انگریزی کا. کیا خوب فرمایا تھا علامہ نے. علامہ کی تو بات ہی الگ ہے، شان ہی الگ ہے. کیا اللہ نے دور اندیشی عطا کی تھی اور کیا صلاحیت عبقری سے نوازا تھا. علامہ فرماتے ہیں تو بھی ہے شیوہ ارباب ریا میں کامل، دل میں لندن کی ہوس، لب پہ تیرے ذکر حجاز. یہ وہ امام فلسفہ ہے جو انگریزی اور انگریزوں کے سمندر میں ڈوب گیا تھا اور ڈوب کر نکلا تھا. یہ آج کل کے کیا جانے اسکالر، یہ آج کل کے پی ایچ ڈی، ان کو کیا معلوم ہے. یہ تو بار اطلاع تھا. اس نے بتایا، مسلمانوں کو جگایا. اس نے بتایا زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے. زندگی سوز جگر ہے، علم ہے سوز دماغ. علم میں قدرت بھی ہے، دولت بھی ہے، لذت بھی ہے. ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ. اہل دانش عام ہیں، کامیاب ہیں اہل نظر. اہل دانش عام ہیں، کامیاب ہیں اہل نظر. کیا تعجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا ایاغ. اصل علم تو وہی ہے جو وحی کے ذریعے انبیاء علیہ السلام پر آیا اور جس کی تکمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہوئی. اور قرآن مجید جیسی زندہ کتاب، آپ کا معجزہ، ہر نبی کا معجزہ ان کے ساتھ چلا گیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قیامت تک کے لیے امت کے ہاتھوں میں دے دیا گیا. یہ قرآن تمام مسائل کا حل، انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے لیے ایک مکمل ہدایت نامہ، خالق کائنات، مالک کائنات، الہ الناس، رب الناس، ملک الناس کا، لوگوں کے بادشاہ کا، لوگوں کے معبود کا. مگر افسوس کہ جو اس کے حامل ہیں وہ خود اس سے کتنے غفلت میں مبتلا ہو گئے. قرآن مجید سے بے اعتنائی ہماری ساری گمراہیوں، ہماری ذلت و رسوائیوں کی واحد وجہ ہے. اور یہ یوں ہی نہیں ہوا ہے. ہم نے مسلمان ہونے کی حیثیت میں اپنے دین، اپنی کتاب، اپنے عقیدے کی طرف توجہ نہیں کی، مگر اسلام کے دشمنوں نے ہم کو اسلام سے دور رکھنے، کتاب اللہ سے کاٹنے، محمد رسول اللہ سے غافل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے وہ ہما وقت مصروف ہیں اس کے لیے کہ کس طرح. بھائی کافروں کا تو ہمیشہ سے یہی وتیرہ رہا ہے نا. مکہ معظمہ میں کیا کہتے تھے کفار مکہ؟ قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اے پیغمبر، یہ کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو، یہ جب پڑھا جائے تو اس میں خوب شور ہنگامہ کرو، اس طرح تم اس پہ غالب آ جاؤ گے. 15 صدیاں مکمل ہونے کو آ رہی ہیں اس کی. نہ کافروں کی یہ چال کامیاب ہوئی کبھی قرآن مجید کے خلاف، اور نہ قیامت تک انشاءاللہ ہوگی. مگر سوال یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھ کر کس مقام پر کھڑے ہیں. یہ کتاب تو کہتی ہے، جیسے کہ حضرت عمر بن خطاب کی روایت، کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اس کتاب کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو اٹھائے گا اور اسی کتاب کے ذریعے بہت سو کو نیچے بھی دھسائے گا، رسوا و ذلیل بھی کرے گا. یہ ایسی کتاب ہے. اب رسوا و ذلیل کون ہوں گے؟ جو اس کی طرف سے اندھے بنیں گے. یہ جہانگیری، جہانداری، جہاں بانی کا درس دینے والی کتاب، خدائے زندہ کی زندہ کتاب آج کس کے کام آتی ہے؟ یا تو مردوں کے، یا پھر حافظ صاحب کی زیادہ سے زیادہ تراویح میں سنانے کو، اور یا پھر نئی دکان اور مکان میں قرآن خوانی کو برکت کے واسطے، یا پھر عاملوں کی دکان چل رہی ہے اسی کے بھروسے. سر درد ہوا تعویذ، پیٹ درد تعویذ، حمل ٹھہرانے کا تعویذ، مقدمے میں کامیاب ہونا ہے تعویذ، گھر کی بندش کرنا ہے تعویذ، پڑے ہوئے کھیلے، کالے دھاگے، 5 رنگی دھاگے، 4 جمعرات پوری حاضری دو، لیمو، ہری مرچی لال کپڑے میں، ہرے کپڑے میں باندھ کر کونے میں لٹکا دو. یہ قرآن کے حامل امتوں کی کام ہے.
اس کتاب کے جس نے مومن کو اس زمین کا وارث بنایا، وہ کتاب جس نے نامردوں کو مرد بنا کر کھڑا کر دیا، وہ کتاب جس نے بھوکوں ننگوں کو روم اور ایران کا مالک بنا دیا، وہ کتاب جس کو لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اجڑ اور وحشی قوم کو دنیا کا امام بنا کر کھڑا کر دیا، جن کی نظیر، جن کی مثال قیامت تک تاریخ انسانی پیش نہیں کر سکتی، ان کے سائے میں قوموں نے عزت اور وقار کی زندگی بسر کی، عدل اور انصاف کی بہار نے دنیا کو چاروں طرف سے ڈھانک لیا۔ آج اس کتاب کے ماننے والے، پڑھنے والے ذلیل و خوار ہو کر بدترین غلامی کا شکار ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ اس ملک میں ہی وہ غلام ہیں، جو ملک ان کے اپنے ہیں، ان کے اپنے حکمراں ہیں، وہ بھی آزاد نہیں ہیں، وہ بھی غلام ہیں، وہ بھی غلام ہیں۔ مدینہ منورہ کے اطراف میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ۔ ان تینوں قبیلوں کے ساتھ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کریمانہ اور اپنے دین اور اللہ کی کتاب کے احکام کے تحت انسانیت والا معاملہ کیا، ان سے معاہدے ہوئے، امن و امان سے رہنے کے معاہدے ہوئے، پورے انصاف کے ساتھ معاہدوں کی باقاعدہ بجاوری ہوئی، لیکن ان کی تو سرشت میں ہی ہمیشہ سے دھوکہ، فریب، نافرمانی، یہ سب ان کی سرشت میں پیدائشی طور سے تھا۔ آخر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان ایمان والے بندوں کے ذریعے ان تینوں مضبوط قبیلوں کو بدترین ذلت و رسوائی کے ساتھ وہاں سے نکال دیا وہاں سے۔ اور آج ہماری صورتحال دیکھو کیا ہے کہ آج وہ پوری دنیا پر اپنا قبضہ جما کر بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو ہر طرف سے نقصان پہنچانے، ان کو دین سے بیزار کرنے اور ان کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے غفلت میں مبتلا کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، دن رات۔ یہ نونہال بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یہاں پر 24 گھنٹے رہتے ہیں، جو دال روٹی چاول مل جائے کھا لیتے ہیں۔ ان کے ہم عمر بچوں کا حال جا کر شہروں میں، بستیوں میں دیکھو، سب کے ہاتھوں میں وہ دجال موجود ہے، لگے ہوئے ہیں اسی کے اندر، رات ہو دن ہو، رمضان کا مہینہ ہو، کوئی لینا دینا نہیں۔ اب تلاوت کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اب تلاوت کی برکت لینے کو بھی کیا کرتا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ کوئی دیندار ہے، گھر میں دین ہے تو موبائل میں امام کعبہ کی لگا کے چھجے پہ رکھ دیتا، ایک سو رہا ہے، ایک عورت برتن مانج رہی ہے، ایک پیخانے کو گیا ہوا ہے، ایک حمام میں نہا رہا ہے، ادھر تلاوت چل رہی ہے۔ برکت یاد رکھو، نبی نے پہلے واضح کر دیا، القرآن حجت لک او حجت علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں کل رب العالمین کے سامنے حجت اور دلیل بنے گا، سفارشی بنے گا، یا پھر اس کے ساتھ تمہارا جو معاملہ ہوگا اس کے اعتبار سے تمہارے خلاف حجت بنے گا۔ قرآن حجت بنے گا، نبی کا فرمان ہے، القرآن حجت لک و حجت علیک۔ مگر ہم کو تو ایسے کوئی چیز کی پتہ ہی نہیں۔ بس اب رمضان مبارک بھی آ رہا ہے تو کیا ہے ہمارے پاس رمضان کی رونق کیا ہے؟ ہمارے پاس رمضان کی رونق کیا ہے؟ رمضان کا مزہ کہاں پر آتا؟ مسجدوں کو
رنگ ہو جاتا، نئے مصلے بچ جاتے. اور اب تو مسجدیں جو عبادت کی جگہ ہیں، رمضان جو مومن کو اٹھانے، بیدار کرنے، جگانے کا ذریعہ ہے، اب یہ چیزیں بھی ہیں نا ہمارے آرام کا، کھانے پینے کا اور سونے اور کمانے کا ذریعہ بن گئی ہوئی ہے. مسجدوں میں اے سی لگا دیے ہوئے ہیں. اے سی کیوں بھائی؟ اس میں کیا ضرورت ہے؟ یہ عبادت کی جگہ ہے. ارے باطل لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ہم کو اٹھانا کیا گناہ ہے، حرام ہے؟ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. علامہ تو سب واضح کر کے چلے گئے، ہر نقطے کو بیان کر کے چلے گئے. رمضان آ رہا ہے، کائے کے لیے آ رہا ہے؟ کھانے، کمانے اور سونے کے لیے. جبکہ وہ مہینہ ہم کو بیدار کرنے کے لیے آتا ہے، ہوشیار کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتا ہے. پھر دوسری مصیبت اور ہے کہ جو لوگ اس راہ میں ہیں الحمدللہ، تو ان کا اپنا جو طریقہ کار ہے یا مقصد ہے وہ کتاب اللہ سے، اس کی مقصد تعلیم سے میل نہیں کھاتا. عموماً آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم بھی سنتے رہتے ہیں، دیکھا بھی ہے ہم نے کہ قرآن کو حفظ کرنے والے کئی ایسے معاملات میں ملوث پائے جاتے ہیں جن سے پورے دینی طبقے کے اوپر بدترین حرف آتا ہے. یہاں ایسی فضا میں پل بڑھ کر بھی ان کی طبیعت نہیں بدلتی، ان کا مزاج نہیں بدلتا. یہاں سے حفظ قرآن کرنے کے بعد وہ بالکل عام آوارہ نوجوانوں کی طرح فیشنیبل بن کر ایسے گھومتے پھرتے ہیں جیسے ان کو قرآن کی، دین کی کوئی ہوا ہی نہیں لگی. ان چیزوں کو عام لوگ پھر دلیل بنا لیتے ہیں، بنیاد بنا لیتے ہیں کہ دیکھو یہ ہوتا ہے، وہ دیکھو بچہ کالج کو جا رہا ہے کتنا شریف ہے، حالانکہ وہ سطر کھولا ہوا ہے، اس کا سطر ڈھپا ہوا تو ہے مگر ابھرا ہوا ہے، شرعی اعتبار سے ننگا ہے. دیکھو مگر اس کا اخلاق کیسا ہے. اور ایک بولے تمہارے دینی مدرسے کا طالب علم، دیکھو یہ کام کرا، وہ کرا، یہ کرا، جھوٹ بولا، چوری کرا، ماں باپ کو ستا رہے ہیں. تو کیا اس میں نعوذ باللہ قرآن مجید کی تعلیم کی کوئی نحوست ہے؟ مدرسوں کے نظام تعلیم کی کوئی بے برکتی یا نحوست ہے؟ پہلے ہی کہہ دیا گیا یہ قرآن دونوں کام کرتا ہے. یہ اگر عمر فاروق کو عمر فاروق بناتا ہے نا تو ابو جہل کو ابو جہل بھی یہی بناتا ہے. جتنا قرآن سن کر عمر آگے بڑھے تقویٰ میں، دین میں، اسلام میں، ایمان میں، اتنا اس کو سن سن کے ابو جہل اپنی سرکشی میں آگے بڑھا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. اسی سے بہتوں کو گمراہ بھی کرتا ہے وہ، اسی سے بہتوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، اور گمراہ نہیں کرتا مگر سوائے فاسق لوگوں کے، اور فاسقوں کو تو ہدایت بھی نہیں دیتا. اس لیے میں خاص طور سے اپنے عزیز طلبہ سے کہوں گا کہ عزیز طلبہ، اللہ کا جتنا تم احسان مانو اور شکر ادا کرو وہ کم ہے کہ اللہ نے تم کو آج کے اس پرفتن دور میں، جبکہ دنیا ترقی کی دوڑ میں صرف اور صرف انگریزی تعلیم کی دیوانی ہو کر بیٹھی ہوئی ہے، تم یہ مت سمجھو کہ تم پیچھے رہ جاؤ گے. یہ مت سمجھو کہ تم پیچھے رہ جاؤ گے. تم جس کتاب کو سیکھ رہے ہو یہ وہ کتاب ہے جس نے عرب کے ویشیوں کو روم اور ایران کے تخت و تاج کا مالک بنا دیا.
صحابہ اکرام نے انگریزی نہیں پڑھی تھی, پی ایچ ڈی کیے ہوئے نہیں تھے وہ, ان میں سے بہت سے کو تو لکھنا پڑھنا تک بھی نہیں آتا تھا. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, طویل روایت ہے وہ, اس کے آخری حصے میں وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن, مرفوع روایت ہے, قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو ایک دبلا پتلا انسان کی شکل میں ایک انسانی جسم ظاہر ہوگا, دبلا پتلا, اور وہ صاحب قبر سے کہے گا مجھ کو پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں بھائی میں تجھ کو تو نہیں جانتا. کہا میں ہوں نا تیرا ساتھی قرآن, جس نے تجھ کو گرمیوں میں پیاسا رکھا تھا اور راتوں میں جگایا تھا. میں ہوں قرآن, تو مجھ کو پڑھتا تھا نا اور میرے حکموں پر عمل کرتا تھا. اب میں ہوں تیرا ساتھی اور میں لے کر آیا ہوں تیرے واسطے یہاں کی دولت. دنیا کے تاجر اپنی دولت لے کر چلے بھی گئے, وہ دولت ان کی ختم بھی ہو گئی, آج ان کے پاس کچھ نہیں, لیکن تیرے پاس تیری دولت آج حاضر ہے میری صورت. اور اس کے بعد اس کے سیدھے ہاتھ میں بادشاہت رکھی جائے گی اور بائیں ہاتھ میں اس کی جنت الفردوس کا پروانہ. اور جب وہ جنت میں جائے گا تو وہاں دیکھے گا اس کے ماں باپ جنت کے خاص ریشمی لباس میں ملبوس بیٹھے ہوئے ہیں تخت پر, اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہم کو یہ لباس کیوں؟ تو ان سے کہا جائے گا اس لیے کہ تم نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی تھی, اس نے اس کو سیکھا تھا, اس پر عمل کیا تھا, اس کے دنیا میں تمہاری کوئی عزت نہیں تھی. حافظ صاحب کے ماں باپ بولے تو مفتی صاحب کے ماں باپ, عالم صاحب کے ماں باپ, عالم مولوی, ہاں ارے یہ ڈاکٹر صاحب یہ کون ہے؟ یہ میرے ڈیڈی اور فادر ہیں, میرے موم ہیں. اچھا یہ بھی ایک مصیبت ہے, مسلمانوں کے ابا اماں خالہ خالو پھپھا پھپھی ماموں ممانی سب مر گئے, خالی 3 رشتے بچے, ڈیڈ موم, اب وہ موم بھی ماما ہو گئی, اور ایک بچہ انکل اور دوسرا آنٹی, سب رشتے ختم, اماں ابا ختم, چچا چچی تایا تائی خالہ خالو پھپھا پھپھی. اتنے خوبصورت لفظ تھے, رشتوں کی مٹھاس تھی اس میں. معلوم ہو جاتا تھا پھپھا آئے بولے تو بھائی پھپھا کون ہوتے, خالو آئے تو انکل آئے, اب کون سے انکل, آنٹی آئی, کون سی آنٹی, کون سے جھاڑ کی پھانٹی ہے بھائی بول, ببول کی, نیم کی, پیپل کی. مت ماری گئی ہے مت. ارے زبان چھین لی ہم سے انہوں نے, دین تو بہت دور کی بات ہے, زبان چھین لی ہم سے, رشتوں کی پہچان مٹا دی گئی. اپنی زبان سے اپنی تہذیب سے ہم کو کاٹ دیا گیا, اور ہم نے پیسے دے کر یہ کام کیا ہے. یہاں ہمارے سے خرچ نہیں ہوتا, یہاں مدرسے والے اگر فیس رکھ دیں, یہ جو ہے تعداد اس میں سے آدھی غائب ہو جائے, اس میں سے آدھی تعداد غائب ہو جائے گی ابھی اگر فیس بڑھا دی جائے یا فیس رکھ دی جائے. اتنا گرا ہوا معاملہ, دین کی اتنی ناقدری, اتنی بے وقتی دین کے ساتھ, دین کے علم کے ساتھ, اہل علم کے ساتھ. پھر بلڈوزر نہیں چلیں گے تو کیا ہوگا؟ بلڈوزر ہی چلیں گے نا. کیا اس کی بشارت دیتا نہیں ہے قرآن؟ کیا اس کی وضاحت کی نہیں ہے صاحب قرآن محمد الرسول اللہ نے کہ جب تم ایسے اور ایسے ہو جاؤ گے تو تم پر ایسے حکمراں مسلط ہوں گے؟ عجیب صورتحال ہے. جو ہیں حامل قرآن ان کو بھی خود اپنی اہمیت کا احساس نہیں ہے کہ ان پر اللہ نے کتنا بڑا انعام اور اکرام کیا ہے اور کس مقام سے ان کو مشرف کیا ہے. نہیں, ایسی صورتحال ہے کہ کبھی کبھی تو بس ایسا لگتا ہے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا تم پر فتنوں کے دور میں کہ جب تم میں سے ہر ایک کو اپنا ایمان بچانے کے لیے آبادیوں سے نکل کر جنگلوں کی راہ لینی پڑے گی اور درختوں کی چھالیں چبا کر زندگی کے دن پورے کرنے پڑیں گے.
یہ مسلمان؟ یاد رکھیے، جو قرآن کو نہیں پڑھتا، اس کو نہیں سمجھتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اس پر بھی علامہ نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو مسلمان بن کر جینا چاہتا ہے تو یہ قرآن کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ بس کتنا کام ہے قرآن سے، وہ رمضان آیا تو حافظ صاحب دوہرا لیتے، ان کو سنانا ہے، اور پھر جو دینی جماعتوں میں ہیں ذمہ دار ان کو درس دینا ہے تو وہ اتنا دیکھ لیتے، بھائی فلاں سورے کی 4 آیتوں کا درس ہے، وہ دیکھ لیے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ باقی رہ گئے عام لوگ، تو مسجد میں پھر اے سی لگ گئی، کولر لگ گئے، رمضان میں موقع ملا آئے نکالے مسجد میں سے قرآن۔ اب وہ بھی نہیں رہا، اب تو اس کو بھی نہیں نکالتے، اب تو وہ دجال میں ڈھونڈتے، وہ بھی اٹھائے مارے انگلیاں کرے گے، آ گیا کہ وہی پڑھتے بیٹھتے ہی ہوں۔ ارے اس کو اٹھاؤ ہاتھ میں، اس کو، یہ جو 2 دفتیوں کے بیچ میں ہے نا، اس کو اٹھاؤ، اس کو چومو، اس کو آنکھوں سے لگاؤ اور اس کو دیکھو، عقل روشن ہوتی ہے، نگاہ تیز ہوتی ہے، دل مطمئن ہوتا ہے۔ یہ ہے بہت کام کی بھی چیز ہے، اس میں کوئی حرج شک نہیں ہے، لیکن کیا خوب کہا شاعر نے، وہ پورا شعر اس پر فٹ ہوتا، حسین سانپ کے نقش و نگار پر نہ جا، حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی، نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن کو نہ دیکھ۔ اس میں زہر بھی بہت بھرا ہوا ہے، اور ہماری خوبی ہے کہ ہم اس سے تریاق نہیں، زہر ہی کشید کرنے میں لگے ہوئے، ہمارے چھوٹے بڑے سب اس سے زہر ہی کشید کر رہے ہیں ہم اپنی زندگیوں میں۔ ضرورت بن گیا ہوا ہے سب کی، گھر میں ایک وقت کا کھانا نہ ہو، بیلنس اس میں ہونا ضرور ہے۔ پھر ہر ایک کا الگ الگ ہے، ماں کا الگ ہے، باپ کا الگ ہے، بیٹی کا الگ ہے، بیٹے کا الگ ہے، پھر کون کہاں پہ جا رہا، کون سے آپشن میں گھس رہا ہے، رضائی اوڑھ کے اندر کیا کر رہا ہے، ماں کو خبر نہیں، بابا کو خبر نہیں، بھائی کو معلوم نہیں، بہن جانتی نہیں۔ تو تیرے اس میں، میں میرے میسج میں، تو تیرے فیس بک پہ، تو تیرے واٹس ایپ پہ، کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمارے اساتذہ کا حال یہ تھا کہ درسی کتاب کے علاوہ غیر درسی کتاب ہاتھ میں نہیں دکھنا چاہیے، چاہے وہ دینی کتاب کیوں نہیں رہتی۔ نہیں، تعلیم و تربیت کا نظام کتنا بھی سخت بناؤ، ماحول اس قدر گندا اور اتنا یعنی اثردار ہو چکا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد ہم نے تو تجربہ کیا ہے، 1 مہینے کی چھٹی ہوتی نا، 1 مہینے کی چھٹی کے بعد جب طالب علم واپس ادارے میں آتا، اس کے چال ڈال میں فرق آ جاتا، صرف 1 مہینے کے اندر۔ اب وہ یہاں کتنے دن رہنے والا ہے، یا تو حفظ کر کے نکل جائے گا، یا عالمیت میں داخلہ لے گا تو 2-4 سال اور اس میں لگائے گا، پھر باقی زندگی تو اس کو وہی ماحول میں گزارنا ہے، پھر کیسا ہوگا؟ اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہے ہمارے طالب علموں کو سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف خوش نصیبوں کو اس کا حصہ ملتا ہے۔ ایک دوسرے، اس کے لیے، دین کے علم کے لیے بھی اور دین کے کسی بھی حکم پر عمل کرنے کے لیے بھی سب سے پہلی اور اہم چیز کیا ہے؟ اخلاص نیت۔ علم حاصل کرنا ہے اللہ کی رضامندی کے لیے، کتاب و سنت کے علم کو نشو و نما کرنے کے لیے، ان کو پھیلانے کے لیے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، من تعلم علما، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، صحیح حدیث، من تعلم علما مما یبتغی بہ وجہ اللہ لا یتعلمہ الا لیصیب عرضا من الدنیا لم یجد عرف الجنہ یوم القیامہ، رواه ابو داؤد
او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے وہ علم سیکھا جس سے اللہ کی رضامندی چاہی جاتی ہے مگر اس نے اس کو ذریعہ بنایا دنیا کے ساز و سامان کو حاصل کرنے کا، تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. دین کا علم اس لیے حاصل کرنا ہے کہ ہم اس سے اللہ کی رضامندی چاہیں سب سے پہلے. دوسرا ہمارا مقصد ہو کہ ہم خود دین کو اچھی طرح سمجھ سکیں، اس کے احکام پر عمل کر سکیں، اور ہم پر جو ذمہ داری آتی ہے دوسروں کو دین پہنچانے کی، دوسروں کی تعلیم و تربیت کی، وہ ہم بہتر طریقے سے پورا کر سکیں. کیونکہ ہر مسلمان کو ذمہ دار بنا دیا اللہ نے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. تب دوزخ کی آگ سے بچنا کیسے ہے یہ تو قرآن ہی بتائے گا نا، یہ تو صاحب قرآن ہی بتائے گا نا. کون بتائے گا یہ تو وہی دین کے علم ہی سے معلوم ہوگا نا کہ دوزخ کیا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، جنت کیا ہے، اس میں داخل ہونے کا راستہ کیا ہے. جب اس کا علم ہی نہیں ہوگا تو پھر، اور اس کے لیے کوئی نہ مال قربان کرنا چاہتا ہے نہ جان قربان کرنا چاہتا ہے. مدرسے والوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر یا روزہ چھوڑ کر اپنے ادارے کو چلانے کے لیے شہر شہر بھٹکنا پڑتا ہے. شہر شہر بھٹکنا پڑتا ہے. انگلش میڈیم اسکول چلانے والوں کو آفس میں لا کر دیتے لوگ، بھرپور پیسہ، پھر گورنمنٹ سے الگ لوٹ لیتے ہو. یہاں کون دیکھے گا؟ جبکہ اس راستے میں مال خرچ کرنا یہ جہاد کے ثواب کے برابر کام ہے. یہاں زکوٰۃ اور عشر دے کر لوگ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، بس ہوگا. حالانکہ یہ جگہیں زکوٰۃ اور عشر خرچ کرنے کی نہیں ہے، مگر حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے، نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ مجبوراً انہی چیزوں سے ان اداروں کا کام چلانا پڑ رہا ہے. ورنہ یہ زکوٰۃ، یہ عشر اگر اسلامی قانون کے مطابق جمع ہوتی بستی میں سب لوگوں کی ایک جگہ، اور مسلمانوں کے بے روزگاروں کو، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کو برابر دی جاتی، تو معاشرہ غیرت مند بن جاتا، باعزت رہتے سب. کسی بیوہ کا چولہا ٹھنڈا نہ رہتا، کسی یتیم کو بے آسرے کی زندگی نہ گزارنی پڑتی، بچپن میں محنت مزدوری کے لیے اس کو لوگوں کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی. اب تو یہ حالت ہو گئی ہے مسلمانوں کی. برقع پہنی خاتون آ گئی، کسی کے ہاتھ میں دواخانے کی فائل ہے، کسی کے ہاتھ میں شادی کا رقعہ ہے. بس اب تو وہ بھی نکل گئی ہے میدان میں، اسکول کی فائلیں بھی لے کر آ رہی ہیں کالج کی. ماموں اسکول کا ایگزام فیس بھرنے کی ذرا مدد کرو. چچا ارے کس کم وقت نے مشورہ دیا تھا تجھ کو؟ کیا ہے؟ تو دین کے علم کو جو دنیا کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں نا، ان پر بھی ذلت مسلط ہو جاتی ہے، ان پر بھی ذلت مسلط ہو جاتی ہے. اور ابھی جیسا میرے محترم دوست نے کہا تھا کہ ہم جلدی کا فائدہ دیکھتے ہیں، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم جلد حاصل ہونے والی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہو. اب یہ انگریزی پڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے، پھر کچھ ہو جائے گا، پھر نیٹ سیٹ کے ایگزام دے دیں گے تو بڑی جاب مل جائے گی، بڑی جاب ملے گی، بڑی تنخواہ ملے گی، بڑی سیلری ملے گی، بڑے گھرانے میں رشتہ ملے گا. یہ صورتحال چل رہی ہے ابھی اس وقت. مامون الرشید عباسی خلیفہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، تیسری صدی کا دور سے.
عشرہ آخری تیسرا عشرہ چل رہا ہے، اور بغداد پائے تخت ہے، بغداد پائے تخت ہے۔ اور کون سی حکومت کا پائے تخت ہے؟ وہ حکومت جو ایشیا اور افریقہ پر پھیلی ہوئی ہے، اتنی بڑی سلطنت کا پائے تخت ہے وہ۔ مامون الرشید عباسی خلیفہ بن کر زرنگار مسند پر بیٹھا ہوا ہے، اور بغداد خوشحالی ترقی کے ساتھ علوم و فنون کا مرکز بنا ہوا ہے، ایسا مرکز کہ آج امریکہ، جرمنی، برطانیہ اور فرانس کی بھی کوئی حیثیت نہیں اس کے سامنے۔ ساری دنیا کے ماہرین علوم و فنون بغداد میں جمع ہیں، علمی مجالس جمی رہتی ہیں، نئے نئے نقطے نکل رہے ہیں، نئی نئی ایجادیں بھی ہو رہی ہیں، نئے نئے فلسفے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ یہیں پر پیدا ہوا انہی علمی مجالسوں کے سبب معتزلہ کا گروہ، اور یہ مامون الرشید کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ جس طرح اس ملک میں RSS کی کارندے ہر اہم پوسٹ پر ہیں، ایسی اس کے دور میں ہر حکومت کے اہم عہدے پر یہ معتزلہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک فتنہ نکالا، فتنہ خلق قرآن، کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ آج تو اس کے اوپر سب دانشور بیٹھے ہوئے، اسکالر نہ بن کے، ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر، پروفیسر، لیکچرر، نئے نئے نقطے نکال رہے ہیں وہ بھی۔ تو وہ علمی مجالسوں میں بھی ایسی نقطے نکلتے تھے، بلا وجہ ایک ایسی نقطہ آفرینی کی گئی اور ایک ایسا عقیدہ ایجاد کیا گیا جس کو نہ اللہ نے بیان کیا تھا، نہ نبی نے بیان کیا تھا، نہ صحابہ نے بیان کیا تھا، نہ خلفائے راشدین میں تھا، نہ تبع تابعین میں تھا، نہ تابعین میں۔ اب اتنے پہ بس نہیں ہوا، کیونکہ ان فتنہ پردازوں کے ساتھ حکومت تھی، حکومت تھی ان کے ساتھ۔ مامون الرشید نے باقاعدہ فرمان جاری کر دیا، شاہی فرمان، کہ جتنے بھی علماء ہیں سب سے اس کا اقرار کرواؤ، جو مان لے انہیں چھوڑ دو، جو نہ مانے ان کو زندہ میں ڈالو، ان کو قید خانے میں ڈالو۔ کئی علماء شہید ہو گئے، کئی بیچارے گھروں میں نظر بند ہو گئے، جمعہ اور بار جماعت نماز تک ان کی ترک ہو گئی کہ باہر نکلیں گے، خام خواہ مناظرے میں بٹھائیں گے اور پھر یہ عقیدہ منوائیں گے۔ کچھ شہر سے در بدر ہو گئے، سرکار کے شکاری کتوں سے بچتے ہوئے بیچارے کبھی یہ شہر میں کبھی وہ شہر میں، اور کچھ عزیمت کے پہاڑ تھے وہ ڈٹے رہے۔ یہ فتنہ اتنا بڑا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کا شکار ہوئے، کوڑے برسائے گئے ان کے اوپر اس عقیدے کو منوانے، اس کو قبول کرنے کے لیے۔ قرآن سے ہدایت پانے، نصیحت حاصل کرنے کے بجائے کیا کیا گیا کہ اس کو مخلوق کا درجہ دیا گیا اور منوایا گیا اس کو۔ آج ہماری صورتحال بھی وہی ہے، حالانکہ ہم پر تو کوئی حکومت مسلط نہیں ہے اس معاملے میں کہ تم قرآن کو سمجھو مت، تم قرآن کے احکام پر عمل مت کرو۔ ہاں، تم تعویذ لکھ لکھ کر پلاؤ، تعویذ لکھ لکھ کر باندھو گلے میں، ہاتھوں میں، کمر میں، یہ چل رہا ہے۔ پھال کھولو اس سے، اور مردے کے ایصال ثواب کے لیے پڑھو، وہ بھی کب پڑھو؟ تیجے کے دن، 3 دن مار کھانے دو اس کو، خوب کسٹڈی نکلنے دو اس کی، 3 دن کے بعد میں پڑھ کے بخشو، جبکہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے اسلام میں۔ اس واسطے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس فتنہ خلق قرآن میں بڑے بڑے علماء شہید ہوئے،
بالآخر مکہ معظمہ میں ایک بندہ حق عبدالعزیز ابن یحییٰ الکنانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ محدث جلیل امام سفیان ابن عیینہ کے شاگرد ہیں، امام شافعی کے متبع اور دوست ہیں۔ انہوں نے سنا کہ اس طرح ظلم اور استبداد کا کوڑا کام کر رہا ہے اور سنت کی جگہ بدعت نے لے لی ہے اور کوئی نہیں جو حق کی طرفداری کے لیے آواز اٹھائے۔ وہ چلے، انہوں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور بغداد آئے۔ بغداد میں جامع رصافہ، یہ فتنہ خلق قرآن کا جو بانی تھا بشیر المریسی، اس کا گڑھ تھا یہ۔ آج ہماری بھی وہی صورتحال ہے، مسجدیں بھی سب کے گڑھ بنے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر نہیں رہی ہے، یہ سب نے اپنے اپنے گڑھ بنا لیے ہوئے ہیں۔ یہاں اللہ کے گھروں کو اللہ کا گھر ہی رہنے دیتے اور اللہ کے گھروں میں صرف اللہ کا کلام اور نبی کا فرمان ہی بلند کرتے نا، بہت کچھ انتشار اور اختلاف کی موت ہو جاتی اور امت میں جان آ جاتی، یہ مسجدیں مرکز بن جاتی۔ مگر افسوس، لوگ یہ شعر تو بہت دہراتے ہیں علامہ کا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب و خاک کاشگر۔ ارے مگر کیسا ایک ہونا وہ نہیں بولتے، اس کا پہلا شعر نہیں پڑھتے، اس نظم کا پہلا شعر نہیں پڑھتے، اس کا پہلا شعر دیکھو کیا ہے، پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب و خاک کاشغر۔ یہ ہے شعر، پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر۔ یہ حرم مکی کا رہنے والا بندہ خدا بغداد کے لیے نکلا اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر، جامع رصافہ، جمعہ کا دن، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی۔ جیسی امام نے سلام پھیرا، ایک اجنبی پہلی صف میں کھڑا ہوا اور ستون سے ٹیک لگایا اپنے بیٹے سے، بچے سے پوچھتا ہے، بیٹے قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بچہ اٹھ کر کھڑا ہوا، تیز آواز میں بولا، اللہ کا کلام، اللہ کا نازل کردہ، غیر مخلوق۔ جامع رصافہ میں سناٹا ہوگا، بولا رے باپ، یہ کون پاگل آ گئے اپنی موت کو دعوت دینے جامع رصافہ میں، اور اتنا کھلم کھلا خلق قرآن کا انکار۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، لوگ بھاگے جان بچاتے۔ وہ اجنبی اپنے بیٹے کے ساتھ وہیں کھڑا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر میں پولیس آئی، پکڑ کر لے گئے دونوں باپ بیٹوں۔ لوگ جاتے آتے ان کو دیکھ رہے ہیں، اور بعض لوگ کہنے لگے یہ لوگ پاگل تو نہیں ہو گئے باپ بیٹے؟ ارے دنیا بھر سے لوگ بغداد میں اپنی لائف بنانے آتے ہیں، لائف، آج لائف ہی بنا رہے نا مسلمان بھی، زندگی تو ختم ہو گئی، لائف انجوائے کر رہے، لائف بنا رہے، ایجوکیشن حاصل کر رہے، اور یہ پاگل باپ بیٹے اپنی موت کو دعوت دینے آئے ہیں۔ لوگ آتے ہیں بغداد میں اپنی زندگی بنانے کے واسطے، کاروبار بڑھانے کے واسطے، خوشحال ہونے کے واسطے۔ پولیس کی ہرکاریں پولیس آفیسر کے پاس لے گئے، امر نام تھا اس کا، کہا کیا تم پاگل ہو؟ شیخ نے کہا نہیں۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکہ سے آیا ہوں، خانہ کعبہ کے جوار میں رہتا ہوں۔ کہا کسی غرض سے آئے ہو؟ کس لیے آئے ہو؟ یہ تم نے مسجد میں کہا اس کا مطلب کیا تھا؟ کہا کچھ نہیں، بس میں نے سنا کہ حق مغلوب ہو گیا ہے اور باطل غالب آ رہا ہے، سنت مٹ رہی ہے اور بدعتوں کا احیا ہو رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ جا کر میں دیکھتا ہوں اور بات کرتا ہوں۔
کہ اچھا تمہاری یہ بھی جرت ہے کہ تم اس معاملے میں بحث بھی کرو گے؟ خودکشی کرنا چاہتے ہو کیا؟ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، مان لو میری بات۔ اب جو دنیا پرست ہوتے ہیں ان کے وہی سوچ ہوتی ہے، وہ دوسروں کو بھی وہی سوچ کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور باطل ہمیشہ سے حق کو روکنے کے لیے دو ہی چیزیں اختیار کرتا، تہدید اور تحریض، یعنی ڈرا دھمکا کر پہلے کوشش کرتے، اس سے نہیں مانے تو پھر لالچ دیتے، ہو۔ وہ شیخ کو لے گیا جب پورے رستے سے وہی سمجھاتے گیا، مگر شیخ اس کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر وہی کہتے رہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح امیر المومنین کے دربار میں پہنچ جاؤں اور ان کی موجودگی میں ان دانشوروں سے بحث و مناظرہ کروں جو انہوں نے یہ فتنہ پیدا کیا ہے۔ وہ سمجھاتا رہا کہ تم عجیب ضدی آدمی ہو، میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تم خودکشی کرنے ہی چاہتے ہو تو چلو۔ وہ لے کر آیا کہ ٹھہرو یہیں پر، میں امیر المومنین کے پاس جا کر پہلے تمہاری درخواست پیش کرتا ہوں، وہ اگر تیار ہوں گے تو ٹھیک۔ گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد پھر آیا، بولے کہ امیر المومنین نے کہا ہے کہ پیر کے دن مناظرہ ہوگا دربار میں، اور امیر المومنین مامون الرشید اس کے حکم ہوں گے، جج ہوں گے، اور تم اس وقت بات کرنا۔ کہا ٹھیک ہے، کہا اب بھی وقت ہے، دیکھو تمہارے پاس، سوچ لو، میں امیر المومنین سے سفارش کر کے معافی تلافی کرا دوں گا، بلکہ انعام بھی دلا دوں گا۔ ہم نے تو یہ دنیا پانے کے لیے سارے دین کو سیاسی پارٹیوں کے حوالے کر دیا نا بھائی، سیاسی پارٹیوں کے حوالے کر دیا ہم نے دین کو۔ یہ باپ بیٹے مکہ سے چل کر آئے اور موت کو دعوت دے دی انہوں نے یہاں آ کر۔ پیر کے دن دربار کھچا کھچ بھرا ہوا، پورے آب و تاب کے ساتھ، مامون الرشید سونے چاندی کی نقش و نگار والی کرسی پہ براجمان، اس کے وزراء، رئیس، اور یہ پورے معتزلہ کے بڑے بڑے دانشور جنہوں نے یہ کج فکری پیدا کی تھی، یہ فتنہ پیدا کیا تھا، اور سب اپنے آن و بان کے ساتھ میں ٹھہرے ہوئے۔ شیخ پر دربار کی ہیبت طاری ہو گئی، ان کا بدن کانپنے لگا۔ شیخ نے سلام کیا، مامون نے جواب دیا، نام پوچھا، کنیت پوچھی، کہاں کے رہنے والے ہو؟ شیخ نے اپنا تعارف کرا دیا کہ عبدالعزیز ابن یحییٰ نام ہے، خانہ کعبہ کے مقدس جوار میں رہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تو نے ایک دینی حکم توڑا ہے۔ اب شیخ پہلے اس دربار کی ہیبت میں تھے، لرز رہے تھے۔ اس نے کہا تو نے دینی حکم توڑا ہے۔ پھر ایک دم سے شیخ پر اللہ نے سکینت طاری کی، وہ لرزہ ختم ہوا، شیخ کھڑے ہو گئے، بلند آواز سے کہا کہ تو نے شریعت کے چراغ گل کرنے کا کام کیا ہے۔ تو وہ بات امت مسلمہ سے منوانا چاہتا ہے جو نہ اللہ نے منوائی، نہ نبی نے منوائی، نہ صحابہ نے منوائی، نہ خلفائے راشدین نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے۔ ایک شخص جو تیرے دربار میں پیدا ہوا ہے، تیرے گھر کا ہے، اس نے یہ فتنہ کھڑا کیا ہے، جس نے نہ صحابہ کو دیکھا، نہ تابعین کو دیکھا، نہ ان سے اکتساب فیض کیا۔ کہا ٹھیک ہے، چلو دلائل لاؤ۔ وہ کھڑے ہوئے ان کے دانشور، بولے قرآن نے کہا ہے کہ نہیں بار بار کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے؟ کہاں ہے اللہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر شے کا خالق۔ تو بولے پھر قرآن بھی ایک چیز ہے؟ تو بولے ہاں چیز ہے۔ تو بس پھر بولے یہ مخلوق ہوا؟ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، جو چیز بھی اس نے پیدا کی ہے اس کا خالق ہے، وہ چیز مخلوق ہے، تو قرآن بھی اس کا ہی ہے، چیز ہے اس کی پیدا کی ہوئی، تو یہ بھی مخلوق ہے۔ شیخ نے کہا کہ پہلے شے کی حقیقت کو سمجھو۔ کہا بالکل دوسری کوئی بحث نہیں، بولو اللہ ہر چیز کا خالق ہے کہ نہیں؟ کہا ہے۔ قرآن شے ہے کہ نہیں؟ کہا ہے۔ تو پھر وہ مخلوق ہوا کہ نہیں؟ مگر اللہ نے کہا نا ہم کو یہ بھی تو نہیں رہا نا، ہمارے ایمان عقیدے میں یہ جان بھی نہیں رہی،
वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। जो लोग भी हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं, हम उनके लिए अपने रास्ते आसान बनाते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके साथ होते हैं। अल्लाह है ही नेकोकारों के साथ। शेख के भी जहन पर अल्लाह ने एक बिजली सी कौन गई बस उनके जहन पर, कहा अच्छा ठीक है, लेकिन इससे ये लाजिम नहीं आता। अल्लाह हर चीज़ का खालिक है, कुरान भी एक चीज़ है, मगर लाजमी नहीं है कि ये भी मखलूक हो। बोले दलील का अल्लाह फरमाता है अपनी किताब में, युहज़्ज़िरुकुम अल्लाहु नफ्सा, अल्लाह तुमको अपने नफ्स से डराता है। इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह का नफ्स है। और फिर अल्लाह कुरान में कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। तो इससे ये लाजिम आएगा कि अल्लाह भी फिर नफ्स होकर कुल्लु नफ्सिन में दाखिल हो और मौत का मज़ा चखे। ख़त्म। पूरे दानिशवरों की दानिशवरी का तार पौध ख़त्म। अब इनका बाप भी नहीं कह सकता था कि हाँ अल्लाह भी नफ्स है, उसको भी मौत आनी है। जब निकले बाहर दरबार से और बगदाद आ गया, फिर पूरा जो लोग भाग गए थे उनको मालूम हुआ कि दरबार में शेख उनको चारों खाने चित कर चुके हैं। फातह बगदाद शेख तारीख कहती है उनको, कुरान के लिए ये किया हमारे असलाफ ने। और हम अगर इसके ज़रिए दुनिया चाहेंगे तो फिर हमसे बड़ा अहमक और ख़सारा पाने वाला कोई नहीं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि परवरदिगार इन अज़ीज़ बच्चों को अपनी इस किताब का सच्चा हामिल बनने की तौफ़ीक़ और सलाहियत अता फ़रमा, और इनके असातिज़ा को इनके बेहतरीन तरबियत करने के साथ उनको दुनिया और आखिरत का बेहतरीन मकाम अता फ़रमा। और जिन वालिदैन ने अपने लख्ते जिगरों को इस इदारे में दाखिल किया है, ऐ अल्लाह उनको भी अपनी किताब को सीखने समझने की और अपनी किताब की तरफ रुजू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम व रब्बुन करीम व सल्लल्लाहु अलन नबी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम से किताब समाप्त फरमाए रहे थे, अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। बहुत मुख्तसर वक्त में अहम बातें मौलाना मोहतरम ने हमारे सामने पेश की है, अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अभी असर की अज़ान होगी और जमात 5 बजे होगी, और जमात के फ़ौरन बाद दारुल इरशादुल कुरान के तलबा का एक सवा घंटे 1 घंटे पर मुश्तमिल तालीम मुज़ाहरा होगा। लिहाजा सभी हज़रात से गुजारिश है कि वो असर की जमात में भी शरीक रहे और उसके बाद इधर उधर ना जाए, बल्कि अपनी जगहों पर बैठे रहें। इंशाअल्लाह मग़रिब तक वो तालीम मुज़ाहरा होगा। और उसके बाद एक और उसके बाद भी एक मखसूस तलबा का तालीम मुज़ाहरा है, और आखिर में फिर मौलाना अब्दुल करीम फलाही साहब जो मग़रिब तक तशरीफ़ लाएंगे उनका भी खिताब होगा। और फिर सदारती खिताब मौलाना अब्दुर्रहमान फलाही साहब का होगा। फिर इशा का भी इशा की नमाज होगी और ताम का भी नज़्म रहेगा, और फिर ये जलसा इख्तिताम को पहुँचेगा। अलबत्ता ये कि मगरिब और इशा के दरमियान का जो एक अहम वक्त होता है, पहले 2 साल पहले उसमें ताम का नज़्म होता था, लेकिन देखा गया कि अहम वक्त ऐसे ज़ाय हो जाता है, इसलिए गुज़िश्ता भी यही नज़्म था कि मगरिब के बाद भी ये जलसे का सिलसिला जारी रहा। और इंशाअल्लाह इस साल भी इस वक्त भी ये मगरिब के बाद जलसे का सिलसिला जारी रहेगा। लिहाजा सभी हज़रात से गुजारिश है कि इधर उधर ना जाए, असर की नमाज में शिरकत फरमाए, उसके बाद अपनी जगहों पर तशरीफ़ रखें।